اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو جناتوں کے شر میں آ جاتے ہیں، جناتوں کے چنگل میں رہتے ہیں، کچھ انسانوں کے شر میں چنگل میں آ جاتے ہیں، اور کچھ شیاطین کے چنگل میں۔ اور جب انسان، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ صحیح سیدھے راہ پہ چلتے چلتے اچانک وہ ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ برائیوں میں گر جاتے ہیں، وہ فسق و فسور میں اور فسق و فجور اور عجیب جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو دیکھنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص ایسا نکلے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایک عام انسان کو جب شیطان گمراہ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے چھوٹے گناہ لگتے ہیں، چھوٹے سے پھر صغیرہ سے کبیرہ پہ آ جاتا ہے، اور پھر کرتے کرتے اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، پھر گناہوں کی ایسی لذت میں، ایسی دلدل میں دھنس جاتا ہے کہ پھر اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ اور کچھ انسانوں کی صحبت ایسی اختیار کر لیتا ہے، کوئی ایسا دوست بن جاتا ہے، کوئی امراض ایسا بن جاتا ہے، ہمراہی بن جاتا ہے، جو اس کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنی صحبت میں ڈال لیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پڑھتے پڑھتے پھر بڑے گناہوں میں تک جا پہنچتا ہے۔ اور بعض جنات انسانوں سے ایسے کام کرواتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اخلاقیات کے مترادف ہوتے ہیں، منافی ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کراتے ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کٹ پتلی بن کر ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، اور چلتے چلتے جہنم کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے گھر والے پریشان، اور بعض کے بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں، بعض کی شادی نہ ہو تو والدین بہن بھائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے نکلنے کے لیے کہ آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس کی بدولت آپ انسانوں، جناتوں اور شیاطین کے چنگل سے بچ جائیں گے، ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اس کو وظیفہ حیات بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دعا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی نماز کو قائم کریں۔ جب آپ اپنی نماز قائم کریں گے، اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے گا، ناطہ جڑے گا، تو آپ کے وظائف میں تاثیر آ جائے گی۔ پھر آپ جو وظائف کریں گے وہ اس کا اثر بھی ہوگا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور نمازی بندہ ویسے بھی گناہوں سے کافی حد تک بچ جاتا ہے باوضو رہ کر۔ تو اس لیے اس کے آپ اہتمام کریں اس وظیفے کا، کہ آپ اس کو دن میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں،
اس کے بعد آپ نے یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من شر شیطان الجن والانس۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جنات، انسانوں کے اور شیاطین کے شر سے۔ انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، اور یہ اس کا اہتمام کریں، دوسروں تک بھی یہ شیئر کریں تاکہ یہ جو اس کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس میں آپ کا حصہ ڈال جائے گا۔